اردو گرامر محاورات جماعت ہشتم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم اردو قواعد میں محاورات کے بارے میں جانیں گے۔ محاورات کسے کہتے ہیں اور کیسے استعمال کیے جاتے ہیں؟ لغت کی روح سے محاورہ آپس میں گفتگو اور بات چیت کرنے کو کہتے ہیں، مگر اہل زبان کی اصطلاح میں محاورہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جو اپنے لغوی معنی کی بجائے مقررہ مجازی معنوں میں استعمال ہو، یعنی اس کا مفہوم اپنے اصل مطلب سے مختلف ہوتا ہے۔ مثلاً پانی پانی ہونا یعنی شرمندہ ہو جانا، دو چار ہونا سامنا کرنا، جی چرانا ہمت ہارنا، باتیں بنانا ہیلے بہانے کرنا، منہ کی کھانا شکست کھانا، خاک کرنا برباد کرنا۔ یہ محاورے ہیں کیونکہ ان میں الفاظ اصل معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوئے ہیں، لیکن مال و اسباب چرانا، باتیں کرنا، روٹی کھانا محاورے نہیں ہیں، کیونکہ ان میں چرانا، کرنا اور کھانا اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوئے ہیں۔ محاورے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل زبان کی بول چال کے موافق ہو اور قواعد کے خلاف نہ ہو۔ مثلاً آنکھ لگنا محاورہ ہے، لیکن آنکھیں لگنا نہیں کہہ سکتے، یا بے پر کی اڑانا محاورہ ہے، لیکن بے پر کی سنانا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اہل زبان اس طرح نہیں بولتے۔ محاورہ اگر موقع کی مناسبت اور سلیقے سے استعمال کیا جائے تو نثر اور نظم میں خوبصورتی کا باعث ہوتا ہے۔ اگر محض محاورہ استعمال کرنے کے شوق میں بلا ضرورت اور بے موقع ٹھونسا جائے تو اس سے بیان یا کلام بوجھل ہو جاتا ہے، اس لیے محاورے کا استعمال نہایت احتیاط اور خوبی سے کرنا چاہیے۔ یہاں ہم محاورات کی ایک اور تعریف پڑھیں گے۔ محاورہ لغت میں بول چال اور بات چیت کو کہتے ہیں، لیکن اصطلاح میں اس خاص بول چال کا نام جس میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہ ہوتے ہوں۔ مثال کے طور پر روٹی کھائی اور قسم کھائی کو لیجئے۔ پہلے جملے میں کھانا حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن دوسرے جملے میں ایسا نہیں ہے، پس دوسرا جملہ محاورہ ہے۔ محاورے کے بارے میں یہ بات خاص طور پر یاد رکھنی چاہیے کہ اس کے الفاظ میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جاتی، ورنہ محاورہ غلط قرار پائے گا۔ ذیل میں اردو کے کثیر الاستعمال محاورات کا مطلب اور ان کا استعمال دیا جاتا ہے۔ آٹھ آٹھ آنسو رونا، زار زار رونا۔ لوگ قائد اعظم کی وفات پر آٹھ آٹھ آنسو روئے۔ آبرو پر پانی پھیرنا، عزت گنوانا۔ اشرف، تم نے اپنی بری حرکتوں کی وجہ سے ماں باپ کی آبرو پر پانی پھیر دیا۔ آبرو خاک میں ملانا، عزت گنوانا۔ نادر نے چوری جیسا برا فعل کر کے اپنے خاندان کی آبرو خاک میں ملا دی۔ عزیز طلبہ، اب اسی ترتیب سے اپنی اردو نثر کی کاپی میں درج محاورات اتاریں گے۔ ہم اس کے 3 کالم بنائیں گے: محاورات، معنی اور استعمال۔ پہلا محاورہ، ہرا ہو جانا، غمگین یادیں تازہ ہو جانا۔ ہرا ہو جانا، غمگین یادیں تازہ ہو جانا۔ آج کے واقعے نے لوگوں کے پرانے زخم ہرے کر دیے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا، فارغ بیٹھنا، بیکار بیٹھنا۔ محنت کرو، ہاتھوں پر ہاتھ دھرنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ہاتھ پھیلانا مطلب مانگنا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے خود محنت کرو۔ ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ جانا، بری طرح درپے ہونا، وہ آج کل اپنے پڑوسی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہوا ہے۔ ہاتھ رنگنا، فائدہ اٹھانا، تمام دکاندار منافع سے خوب ہاتھ رنگ رہے ہیں۔ ہاں میں ہاں ملانا، تائید کرنا، خوشامدی اپنے افسر کی ہاں میں ہاں ملا کر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہمت بندھانا، حوصلہ دلانا، میں نے اس کی ہمت بندھائی تو وہ دوبارہ کوشش کرنے لگا۔ کان پڑی آواز سنائی نہ دینا، بہت شور و غل ہونا، ٹریفک کے شور کی وجہ سے کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ کانوں کا کچا ہونا، ہر کسی کی بات پر اعتبار کرنے والا ہونا۔ سنی سنائی بات پر کانوں کے کچے لوگ ہی یقین کرتے ہیں۔ کان دھرنا، غور سے سننا، کلاس میں کان نہ دھرنے والے امتحان میں پریشان ہوتے ہیں۔ کان کھڑے ہونا، چوکنا اور ہوشیار ہونا،
چوری کی بات سے میرے کان کھڑے ہو گئے۔ کانوں کان کا خبر نہ ہونا، بالکل معلوم نہ ہونا، اس بات کی کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ کایا پلٹنا، حالت بدلنا اور نقشہ بدلنا۔ بیرون ملک کی کمائی نے ان کے گھر کی کایا پلٹ دی ہے۔ کوئی دم کا مہمان ہونا، مرنے کے قریب ہونا، ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ مریض کوئی دم کا مہمان ہے۔ عزیز طلباء، آپ کو یہ تمام کام نہایت صفائی سے اور پڑھ کر لکھنا چاہیے تاکہ یہ کام آپ کو اچھی طریقے سے یاد بھی ہو جائے۔ اس دعا کے ساتھ اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔